کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن جنت اور جہنم کو دیکھا اپنے رب کو بغیر کسی پردے کے دیکھا؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کتاب و سنت سے اس کی دلیل ارسال فرمائیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ مسلک ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو بعین ہی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ثابت ہے، ان کا بیان ہے، آپ کو اگر کوئی یہ حدیث بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اللہ رب العزت کا تو یہ فرمان ہے، اسے آنکھیں نہیں پا سکتیں۔ صحیح بخاری التوحید حدیث نمبر 6832۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 261۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دل نے جھوٹ نہیں کہا، جسے پیغمبر نے دیکھا، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے آپ نے 2 مرتبہ دل کے ساتھ دیکھا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 258۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عثمان بن سعید الدارمی نے اپنی کتاب الرؤیا میں صحابہ اکرام کا یہ اجماع بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور بعض نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ ہمارے شیخ کا کہنا ہے کہ اس میں حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت میں اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے الفاظ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہی الفاظ ہیں۔ ہمارے شیخ کا قول صحیح ہونے کی دلیل ابو ذر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث کا معنی ہے، جس میں یہ ہے کہ اس کا حجاب نور ہے، اور یہ نور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہی نور ہے جو کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ میں نے نور دیکھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا قول ہے، فصل رؤیت کے مسئلہ میں بخاری میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دل سے دیکھا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے رؤیت کا انکار کیا ہے، تو کچھ لوگوں نے ان دونوں کے درمیان جمع کرتے ہوئے کہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آنکھوں کی رؤیت کا انکار کرتی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رؤیت قلبی کو ثابت کیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت شدہ الفاظ مطلق ہیں اور یا پھر مقید ہیں۔ کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صریح الفاظ ثابت نہیں جن میں یہ ملتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ بھی کبھی مطلق رؤیت ذکر کرتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کے ساتھ دیکھا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس نے امام احمد رحمہ اللہ سے یہ سنا ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان سے یہ مطلق کلام سنی
اور اس سے آنکھوں کی رؤیت سمجھ لی، جس طرح کے بعض لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مطلق کلام سن کر آنکھوں کی رؤیت سمجھ لی۔ تو دلائل میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ رؤیت عین کا تقاضا کرتی ہو، اور نہ ہی یہ ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ فرمایا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے بعینی ہی اپنے آپ کو دکھایا ہوتا تو اس کا ذکر بطریق اولا ہوتا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے اس پر جو اس نے دیکھا؟ اور البتہ تحقیق اس رسول نے دیکھا اس یعنی جبرائیل کو ایک بار اور بھی سدرۃ المنتہا کے نزدیک، اس کے نزدیک ہی ہے جنت المأویٰ، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ یعنی بیری کو، جو کچھ بھی ڈھانپ رہا تھا، نہیں بہکی نگاہ اور نہ وہ حد سے بڑی۔ البتہ یقیناً اس رسول نے دیکھی نشانیوں میں سے اپنے رب کی نہایت بڑی نشانیاں۔ تو اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعینی ہی دیکھا ہوتا تو اس کا تذکرہ بطریق اولا ہوتا۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ صحیح نصوص اور سلف کے اتفاق سے بات ثابت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، سوائے اس مسئلہ کے کہ جس میں ان کا جھگڑا ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ نہیں، اس خاص مسئلہ میں اختلاف ہے۔ اور اس پر اتفاق ہے کہ قیامت کے دن مومن اللہ کو واضح طور پر دیکھیں گے، جس طرح کہ وہ سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12423۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔